یرمیہ اور اس کا 17واں باب جو 27 آیات پر مشتمل ہے۔ یہودا کا گناہ لوہے کے قلم اور ہیرے کی نوک سے لکھا گیا ہے، ان کے دل کی تختی پر اور ان کے مذہبوں کے سینگوں پر کندہ کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے اپنے مذہبوں اور یسیرتوں کو یاد کرتے ہیں جو ہرے درختوں کے پاس اونچے پہاڑوں پر ہیں۔ اے میرے پہاڑ جو میدان میں ہے، میں تیرا مال اور تیرے سب خزانے اور تیرے اونچے مقام جن کو تو نے اپنی تمام سرحدوں پر گناہ کے لیے بنایا لٹاؤں گا، اور تو از خود اس میراث سے جو میں نے تجھے دی اپنے قصور کے باعث ہاتھ اٹھائے گا، اور میں اس ملک میں جسے تو نہیں جانتا تجھ سے تیرے دشمنوں کی خدمت کراؤں گا، کیونکہ تم نے میرے قہر کی آگ بھڑکا دی ہے جو ہمیشہ تک جلتی رہے گی۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ ملعون ہے وہ آدمی جو انسان پر توکل کرتا ہے اور بشر کو اپنا بازو جانتا ہے، اور جس کا دل خداوند سے برگشتہ ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ رتما کی مانند ہوگا جو بیابان میں ہے اور کبھی بھلائی نہ دیکھے گا، بلکہ بیابان کی بے آب جگہوں میں اور غیر آباد زمین شور میں رہے گا۔ مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند پر توکل کرتا ہے اور جس کی امید گاہ خداوند ہے، کیونکہ وہ اس درخت کی مانند ہوگا جو پانی کے پاس لگایا جائے اور اپنی جڑ دریا کی طرف پھیلائے، اور جب گرمی آئے تو اسے کچھ خطرہ نہ ہو، بلکہ اس کے پتے ہرے رہیں، اور خشک سالی کا اسے کچھ خوف نہ ہو، اور پھل لانے سے باز نہ رہے۔ دل سب چیزوں سے زیادہ ہیلا باز اور لا علاج ہے، اس کو کون دریافت کر سکتا ہے؟ میں خداوند دل و دماغ کو جانچتا اور آزماتا ہوں، تاکہ ہر ایک آدمی کو اس کی چال کے موافق اور اس کے کاموں کے پھل کے مطابق بدلہ دوں۔ بے انصافی سے دولت حاصل کرنے والا اس تیتر کی مانند ہے جو کسی دوسرے کے انڈوں پر بیٹھے، وہ آدھی عمر میں اسے کھو بیٹھے گا اور آخر کو احمق ٹھہرے گا۔ ہمارے مقدس کا مکان ازل ہی سے مقرر کیا ہوا جلالی تخت ہے۔ اے خداوند اسرائیل کی امید گاہ، تجھ کو ترک کرنے والے سب شرمندہ ہوں گے، مجھ کو ترک کرنے والے خاک میں مل جائیں گے، کیونکہ انہوں نے خداوند کو جو آب حیات کا چشمہ ہے ترک کر دیا۔ اے خداوند تو مجھے شفا بخشے تو میں شفا پاؤں گا، تو ہی بچائے تو بچوں گا، کیونکہ تو میرا فخر ہے۔ دیکھ وہ مجھے کہتے ہیں، خداوند کا کلام کہاں ہے؟ اب نازل ہو۔ میں نے تو تیری پیروی میں گڈریا بننے سے گریز نہیں کیا اور مصیبت کے دن کی آرزو نہیں کی۔ تو خوب جانتا ہے کہ جو کچھ میرے لبوں سے نکلا تیرے سامنے تھا۔ تو میرے لیے دہشت کا باعث نہ ہو، مصیبت کے دن تو ہی میری پناہ ہے۔ مجھ پر ستم کرنے والے شرمندہ ہوں پر مجھے شرمندہ نہ ہونے دے، وہ ہراساں ہوں پر مجھے ہراساں نہ ہونے دے۔ مصیبت کا دن ان پر لا اور ان کو شکست پر شکست دے۔ خداوند نے مجھ سے یوں فرمایا ہے کہ جا اور اس پھاٹک پر جس سے عام لوگ اور شاہانے یہودا آتے جاتے ہیں، بلکہ یروشلیم کے سب پھاٹکوں پر کھڑا ہو اور ان سے کہہ دے کہ اے شاہانے یہودا اور اے سب بنی یہودا اور یروشلیم کے سب باشندوں جو ان پھاٹکوں میں سے آتے جاتے ہو، خداوند کا کلام سنو۔ خداوند یوں فرماتا ہے کہ تم خبردار رہو اور سبت کے دن بوجھ نہ اٹھاؤ، اور یروشلیم کے پھاٹکوں کی راہ سے اندر نہ آؤ، اور تم سبت کے دن بوجھ اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر نہ لے جاؤ، اور کسی طرح کا کام نہ کرو، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو، جیسا میں نے تمہارے باپ دادا کو حکم دیا تھا۔ لیکن انہوں نے نہ سنا نہ کان لگایا، بلکہ اپنی گردن کو سخت کیا کہ شنوا نہ ہوں اور تربیت نہ پائیں۔ اور یوں ہوگا کہ اگر تم دل لگا کر میری سنو گے، خداوند فرماتا ہے، اور سبت کے دن تم اس شہر کے پھاٹکوں کے اندر بوجھ نہ لاؤ گے، بلکہ سبت کے دن کو مقدس جانو گے، یہاں تک کہ اس میں کچھ کام نہ کرو، تو اس شہر کے پھاٹکوں سے داؤد کے جانشین بادشاہ اور عمرہ داخل ہوں گے۔ وہ اور ان کے عمرہ یہودا کے لوگ اور یروشلیم کے باشندے رتھوں اور گھوڑوں پر سوار ہوں گے، اور یہ شہر ہمیشہ تک آباد رہے گا۔ اور یہودا کے شہروں اور یروشلیم کی نواحی اور بنیامین کی سرزمین اور میدان
اور کوہستان اور جنوب سے سوختنی قربانیاں اور ذبیحے اور ہدیے اور لبان لے کر آئیں گے، اور خداوند کے گھر میں شکر گزاری کے ہدیے لائیں گے۔ لیکن اگر تم میری نہ سنو گے کہ سبت کے دن کو مقدس جانو اور بوجھ اٹھا کر سبت کے دن یروشلیم کے پھاٹکوں میں داخل ہونے سے باز نہ رہو، تو میں اس کے پھاٹکوں میں آگ سلگاؤں گا جو اس کے کسروں کو بھسم کر دے گی اور ہرگز نہ بجھے گی۔